محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر الحمدللہ مدنی چینل پر سلسلہ محبت الہی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور محبت الہی کے اس سلسلے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے پروردگار عز و جل کی محبت کو بڑھائیں، اور ایسی سرشاری ہمیں نصیب ہو جائے کہ پھر ہم اسی کا قرب پانے کے لیے کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اس سلسلے کا فارمیٹ الحمدللہ آپ اسلامی بھائیوں کو پتہ ہے کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی ہمارے درمیان ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ کرم فرما ہوتے ہیں، تو ان سے بھی ہم مدنی پھول لیں گے، نعت خواں ہوتے ہیں، ان سے ہم کلام بھی سنتے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ ایک کلام ہم سنیں گے، اور آج کے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے محبت الہی اور انسانی جو جسم ہے اس میں غور و فکر۔ تو اب جو انسانی وجود اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس پر ہم غور و فکر کے ذریعے اپنے پاک پروردگار عز و جل کی محبت کو بڑھانے کے لیے غور کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں ہم پر رب نے فرمائی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا بڑا پیارا شعر ابھی ذہن میں آیا، اور وہ یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے، وہی لب کے محو ہو نعت کے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک اللہ پاک نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے، اور یہ اللہ پاک کی سب سے آخری کتاب ہے جو اللہ پاک کے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس قرآن پاک میں اللہ پاک نے انسان کو جگہ جگہ پر اپنی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے اپنے آپ کو پہچاننے کی دعوت دی ہے۔ کہیں انسان کو آسمانوں پر غور کرنے کا کہا جا رہا ہے، کہیں اسی قرآن پاک میں زمین کی تخلیق کے تعلق سے اللہ پاک نے ارشادات فرمائے ہیں، کہیں سورج کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، کہیں پانی کا تذکرہ ہے، کہیں آگ پر نظر التفات کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور کہیں انسان کو اپنے بدن پر غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، کبھی آپ غور کرتے چلے جائیں، یہ ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک، اور یہ جو ہمارے اعضاء جو ظاہری نظر آ رہے ہیں، ایک تو یہ پورا نظام ہے، ایک تو یہ پورا وجود انسانی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے اندر کا بھی وجود ہے۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، ہماری گفتگو، یہ ساری چیزیں، ہمارا کسی چیز کو پکڑنا، ہمارا کسی چیز کی طرف چل کر جانا، اگر آپ غور کرتے چلے جائیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ پروردگار عالم نے ہم پر کیسی بیش بہا نعمتیں اور انعامات فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اللہ نے
تم کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ پاک نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب غور کیجئے، ہمارا جسم جو صرف پانی کے ایک حقیر سے قطرے سے بنا ہے، یہ ایک مکمل انسان بن جاتا ہے۔ اب کبھی غور کریں، جو گوشت ہے، ہمارا جسم گوشت اور ہڈیوں پر مشتمل ہے۔ یہ جو گوشت ہوتا ہے، یہ گوشت اگر دھوپ میں رکھ دیا جائے، اگر اس کو 2 دن دھوپ میں رکھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ آپ کہیں گے اس میں بدبو آ جائے گی، یہ خراب ہو جائے گا، یہ درست نہیں رہے گا، یہ انسانی جسم کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، یہ تو نقصان دینے والا بن جائے گا۔ لیکن غور کریں، ہمارے جسم میں بھی تو گوشت ہے، ہمارے جسم میں بھی تو ہڈیاں ہیں، ہم بھی تو دھوپ کھاتے ہیں، لیکن ہمارا جسم تو خراب نہیں ہوتا کیونکہ اس میں خون کی روانی چل رہی ہے۔ اب جب ہم اس پر غور کرتے چلے جاتے ہیں نا، تو یہ دل جو جب بندہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس وقت جب اس کی تخلیق ہو رہی ہے تو اس وقت اس کا دل بن جاتا ہے، اور اس کا دل اس وقت سے دھڑکنا شروع کرتا ہے، اس وقت سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ اور کب تک دھڑکتا ہے؟ یہ دل جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے نا، اس سے پہلے تک دھڑک رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک لمحہ کہیں نا، ایک لمحہ اس کے لیے بھی دھڑکنا ختم نہیں کرتا۔ اور ہمارے جسم کے دیگر اعضاء جو ہیں، جیسے ہاتھ ہے، ابھی میں کام کر رہا ہوں، کسی چیز کو میں نے اٹھایا، گلاس کو یا پیالے کو، تو یہ میں نے اٹھایا تو میں نے اس کا کام کیا ہے، اب میں نے رکھ دیا، اب میں ایسے بیٹھا ہوا ہوں، تو میرا یہ ہاتھ یہ کام نہیں کر رہا تھا، بالکل ساکت تھا، لیکن دل یہ حرکت کر رہا تھا، اور دل جو ہے اس میں دھڑکن چل ہی رہی تھی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اس بات پر غور کرتے چلے جائیں، اور پھر یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 اور 22 میں ارشاد فرماتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور خود تمہاری ذاتوں میں تو کیا تم دیکھتے نہیں، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ سورہ زاریات کو یہ ہم نے سنا، اس کی تفسیر سراۃ الجنان میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا اس کو اس طرح تفسیر میں بیان کیا گیا، یعنی تمہاری پیدائش کے مراحل میں، تمہارے اعضاء کی بناوٹ اور ترتیب میں، تمہارے جسم کے اندرونی نظام میں، پیدائش کے بعد مرحلہ وار تمہارے حالات کے بدلنے میں، تمہاری شکلوں میں، تمہاری صورتوں اور زبانوں کے اختلاف میں، تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کے مختلف ہونے میں، اور تمہارے ظاہر و باطن میں اللہ پاک کی قدرت کے ایسے بے شمار عجائبات موجود ہیں جن میں غور کر کے تم اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں جان سکتے ہو۔ اور جب وہ ان عجیب و غریب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے تو پھر تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ ہم نے متعدد اپنے سلسلوں میں کئی بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو بھی سنا، فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ یہ سورہ انفطار کی آیت نمبر 6 سے 9 یہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اے انسان، تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر ٹھیک بنایا، پھر اعتدال والا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو جھٹلاتے ہو۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، اس کی تفاسیر میں ہم پڑھتے چلے جائیں تو اللہ پاک نے ہمیں عدم سے وجود میں وہ لے کر آیا، پھر ہمارے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنایا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پاؤں دیے، بولنے کے لیے زبان دی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، سننے کے لیے کان عطا کیے، پھر ان اعضاء میں مناسبت رکھی ہے کہ ایک ہاتھ یا پاؤں دوسرے ہاتھ یا پاؤں سے چھوٹا یا لمبا نہیں بنایا۔ پھر تمہیں لمبے قد والا یا چھوٹے قد والا، خوبصورت یا بدصورت، گورا یا کالا، مرد یا عورت، جس صورت میں چاہا جوڑ دیا۔
اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ پاک کی ان کرم نوازیوں کو دیکھ کر بھی اس کی نافرمانی سے نہیں رکے، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلانے لگے اور اعمال کی جزا ملنے کے دن کا انکار کرنے لگ گئے۔ تو یہ مدنی چینل کے ناظرین، غور و فکر کر کے ہم اپنے رب کی محبت اپنے دلوں میں بڑھائیں کہ یہ پروردگار ہمیں کیسا اس نے ہم پر، ہمارے جسم کے اندر اگر ہم غور کرتے ہیں تو کیسی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے۔ عدنان بھائی، میں نے ایک جگہ پڑھا اور بڑی دل کو چوٹ لگی، اتنی پیاری بات لکھی تھی۔ انہوں نے لکھا کہ ہمارے سر کے بال بھی بڑھتے ہیں، ہمارے بھووں کے بال بھی بڑھتے ہیں۔ جو رفتار ہمارے سر کے بالوں کے بڑھنے کی ہے، اگر وہی رفتار ہمارے بھووں کے بالوں کے بڑھنے کی ہوتی تو ہماری حالت کیا ہوتی؟ یعنی یہ بھووں کے بال، ہمارے ابرو کے بال، یہ ہمارے جو ابرو کے بال ہیں، یہ اس کی ایک معتدل ایک لمٹ ہے، اس لمٹ پر جا کر وہ رک جاتے ہیں، اس سے زیادہ وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ اگر چوٹ لگ جائے تو وہ اس چوٹ کی وجہ سے اگر یہاں کچھ بال ہمارے ختم ہو جائیں تو پھر وہ جب بال آنا شروع ہوتے ہیں تو ایک جو اس کی معیار ہے، جو اس کی جو جتنی بھی کنڈیشن ہے یا جتنے بھی اس کے بال آنے ہیں، ان بالوں کے بعد پھر وہ بال آتے نہیں ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ جیسے سر کے بال ہمارے بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ بال ہمارے بڑھنا شروع ہو جائیں تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں غور کرتے ہیں تو بندے کو اس کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ سبحان، بالکل، واقعی یہ تو وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، کہ ہم دن رات جس چیز کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کہ یہ جو آپ نے بڑی پیاری اور نفیس بات کہی، اگر بندہ اسی پر غور کر لے کہ یہ انسانی وجود کا تقاضا نہیں ہے، جو خوراک کھا رہا ہے یہ اس کا تقاضا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو انسانی جسم کے اندر پائے جانے والے پورے جسم پر جہاں جہاں بال ہیں وہ ہر ایک ہی رفتار سے بڑھتے، لیکن ان میں سے بعض کو ایک مخصوص مقدار تک روک دینے والا اور بعض کو بڑھا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا، اگر یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہوتا تو ہر انسان ایسا ہوتا کہ جس کے سر پر بال ہوتے، لیکن ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کے سر پر بال نہیں ہوتے۔ نہ یہ خوراک کا تقاضا ہے، نہ اس کے جسم کا تقاضا ہے، بلکہ یہ رب کی دین ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے، جس کو چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے جو ہے نا، وہ ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا، اس نے کہا کہ آپ کی داڑھی بڑی گھنی ہے، اور ایسے سینہ مبارک بھرا ہوتا تھا سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا، تو اور کہنے لگا کہ میری داڑھی کے تو تھوڑے تھوڑے بال ہیں، کچھ، تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، کیا اس چیز کا بھی ذکر ہے قرآن میں؟ آپ نے فرمایا بالکل قرآن میں ذکر ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت مقدسہ آپ نے تلاوت فرمائی کہ جو اچھی زمین ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے خوب فصل کو اگاتا ہے، اور جو بری زمین ہے جو اچھی نہیں ہے، ارشاد فرمایا اس میں فصل ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا یہ دیکھو اچھی زمین ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھر دیا ہے میرے چہرے کو، اور جو بری اور گندی زمین تھی تمہاری، ارشاد فرمایا وہاں فصل ہونی نہیں تھی، ہو گئی ہے تو بہت کم ہوئی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، جس کو جس انداز میں چاہے عطا فرمائے۔ جب آدمی یہ چیزیں دیکھتا ہے، اپنے جسم پر، اپنے وجود پر غور کرتا ہے، تو لا محالہ اس کا ذہن اس ذات کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ جو ان چیزوں کو پیدا فرمانے والی ہے۔ اور پھر جب وہ خالق و مالک ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے، بلکہ انسانی جو تخلیق ہے انسان کی، اس کے متعلق آپ دیکھیے کہ کیسا اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قسمیں یاد فرما کے پھر انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا۔ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم۔ اتنی قسمیں یاد فرما کے پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو احسن تقویم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یوں تخلیق فرمایا، اور ہر چیز میں آپ دیکھیں اعتدال ہے، ایک چیز ہے۔ اور پھر یہ بھی کمال ہے کہ وہ چاہے انسانی گوشت ہے، جسم انسان کا وجود ہڈیوں سے اور گوشت سے مل کر بنا ہے، لیکن ایک گوشت کا ٹکڑا وہ ہے جس سے اللہ تبارک تعالی نے بولنے کی قوت عطا فرمائی، ایک وہ ہے، وہ لیکوڈ ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی نے جسے دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور وہ چاہے تو نرم ہڈی سے انسان کو سنوا دے، اور واقعی انسان جو ہے وہ سن رہا ہوتا ہے۔
کان جو ہے وہ مختلف طرح کی ہڈیوں پر مشتمل ہے، بلکہ انسانی بدن کی سب سے چھوٹی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ انسان کے کان کے اندر ہوا کرتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پورا ایک نظام بنایا ہے۔ جب آدمی اس پر غور کرتا ہے، اور اب تو اس قدر ریسرچ ہو چکی ہے کہ پورے کا پورا جو ہے یوں کہہ لیں انسان کی جو باڈی ہے اس کے اندر جو چیزیں ورک کرتی ہیں، جس انداز میں کرتی ہیں، وہ ہمیں تقریباً یوں کہہ لیں طب کے اندر اور دیگر جو اس طرح کے علوم ہیں ان کے اندر معلومات ہو ہی جاتی ہے۔ اب بندہ وہ ساری کی ساری چیزیں، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں جس انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور واقعی ایسی حقیقت کہ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو روزانہ ہماری زندگی کے اندر رونما ہو رہی ہوتی ہیں، آ رہی ہوتی ہیں۔ انسان ہے وہ یعنی ایک ولادت کے وقت اس کی کیفیت ہے، پھر وہ بڑھتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، اور پھر ایک یوں کہہ لیں کہ نوجوان کی صورت کے اندر وہ سامنے آتا ہے، اس کا بدلنا، اور چہروں کا وہ خالق و مالک کیسا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے میں حیران ہوں، آپ نے ایک مثال دی، یہ جو شطرنج لوگ کھیلتے ہیں اس کی مثال آپ نے دی، فرمایا کہ یہ ایک چوکور جو ہے وہ ایک کھیل ہے جس کے اندر جو ہے وہ مختلف انداز میں کھیلا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ جو ایک بار جس طرح سے بازی ختم ہوئی ہے دوبارہ جو ہے وہ اس طرح کی کیفیت نہیں بنتی۔ فرمایا اس سے بھی بڑھ کر عجیب بات یہ ہے، یہ تو بہت بڑی جگہ ہے، فرماتے انسانی چہرہ جو ہے نا وہ ایک بالشت کا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں اس قدر وسعت ہے کہ وہ تو اتنی بڑی جگہ ہے، لیکن یہ خالق و مالک نے اتنی چھوٹی سی جگہ میں کروڑوں انسانوں کو پیدا فرمایا، لیکن کسی ایک کا بھی چہرہ دوسرے کی طرح بالکل نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ یہ بالکل وہی شخص ہے کہ جو دوسرا ہے، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرق رکھے ہیں۔ اس سے بھی مزید آپ آگے آئیے، اب تو جوں ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں چہرہ تو جو ہے وہ ایک بالشت کا ہے، اس سے بھی کم کے اندر آپ آئیے، فنگر پرنٹس کے اندر آ جائیے، اتنی سی یہ جگہ ہے، کروڑوں انسان ہیں، لیکن کسی ایک کے فنگر پرنٹس دوسرے سے نہیں ملتے۔ اب مزید آپ اس سے آگے بڑھیے، یہ تو تھا ایک تھم بندے کا انگوٹھا جس کے اندر اتنی جگہ ہے، اس سے بھی مزید اب یہ جو انسانی آنکھیں ہیں اور ان کے درمیان یہ جو چھوٹی چھوٹی یہاں جو آخر کی جو جگہ ہے، جس کو اب مختلف ممالک میں سیکیورٹی کے طور پر بھی لاکس کو کھولنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جو چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں یہاں انسان کی جہاں آنکھ ختم ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی کسی ایک کا دوسرے سے میچ نہیں کرتا۔ وہ خالق و مالک کتنا عظیم ہے اور اس کے خزانے کس قدر بڑے ہیں، جب آدمی اس بات پر غور کرتا ہے کہ میرا مالک ایسا مجھے پیدا فرمانے والا ہے، مجھے یوں ممتاز فرمایا ہے، کروڑوں میں کھڑا ہوا آدمی کروڑوں سے ممتاز ہے، اس اعتبار سے کہ اس کے پاس جو چیز ہے وہ کسی دوسرے سے میچ نہیں ہوتی۔ جب آدمی اس خالق و مالک کی اس تخلیق پر غور کرتا ہے تو پھر لا محالہ اس کے دل میں اس خالق و مالک کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ اس خالق و مالک کے خزانے کس قدر وسیع ہیں، اور واقعی وما کان عطاء ربک محظورا، رب کی جو عطا ہے، جو دین ہے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ آدمی اگر جہان میں کسی اور شے پر نہ بھی غور کرے، صرف اپنے وجود پر بھی غور کرے، تو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے اور اس خالق و مالک کی محبت بھی بندے کے دل کے اندر۔ اب دیکھیں آپ جو فرما رہے تھے اس میں ابتدا میں بھی یہی کہا گیا کہ ہم تو ایک تو بظاہر ہمارا جسم ہے جی، ایک ہمارے اندر کا بھی نظام ہے، اللہ بالکل، تنفس کا نظام الگ ہے، انہضام کا نظام، کھانا جاتا ہے تو اس کو ہضم کرنے کا نظام۔ اچھا ایک جگہ پڑا بڑی اچھی بات کہ ہمارا جسم جب ہم نے کھانا کھایا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت جو ہے نا کھانا ہضم ہو رہا ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا، اور اندر سارا کارخانہ جو ہے نا وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے۔ بلکہ لکھا گیا کہ ہم تو ہلکی سی مسکراہٹ لے لیتے ہیں نا، یعنی ہم ہنس دیتے ہیں، لکھا گیا کہ ہلکی سی مسکراہٹ کے لیے 17 پٹھوں کو بیک وقت مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا ان میں سے اگر ایک بھی شریک نہ ہو، وہ کہے بھائی میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا، تو کہتے ہیں کہ اس کی شرکت ادھوری ہو جائے
تو چہرے کے تاثرات ہی بدل جائیں. اللہ. یعنی ہم ہنسنا چاہیں اور وہ ایک پٹھا کہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا, اپنے آپس کے پٹھوں میں کوئی ہو جائے ان کی آپس کی چپکلش, تو کہ میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا. تو ہم ہنسنا چاہیں اور ہمارے چہرے کا تاثر کچھ اور اس کو جو ہے نا وہ بتا رہا ہو. پھر لکھا ہے کہ چلنے کے قابل ہونے کے لیے پاؤں, ٹانگوں, کولوں اور پشت کے 54 مختلف پٹھوں کو باہم تعاون کر کے کام کرنا ہوتا ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان غور کرتا چلا جائے. اگر اور ان کا نظام کتنا فاسٹ ہے, دنیا کے اندر شاید کوئی ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 50 کو اگر کام کرنا پڑ رہا ہے, 54 کو کام کرنا پڑ رہا ہے, تو ایک کو حرکت دی جائے, پھر دوسرا جو ہے وہ حرکت میں آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, پھر چوتھا آئے گا, اور اس کے بعد یعنی آدمی نے اگر چلنا ہے تو 1 گھنٹہ پہلے, آدھا گھنٹہ پہلے اس کو پریکٹس کرنی پڑے گی. اپنے جو اعضاء ہیں, عضلات ہیں, ان کو حرکت دینا پڑے گا, پھر وہ چل پائے گا. نہیں, ادھر ارادہ کرتا ہے آدمی. اللہ تبارک و تعالی نے بندے کے دماغ اور اس کے اعضاء کے اندر جو نظام رکھا ہے کس قدر فاسٹ ہے. آپ دیکھیے کہ اتنا فاسٹ ہے, پاؤں کے اوپر اگر چیونٹی کاٹ لے, ادھر چیونٹی نے کاٹا ہے اور ادھر فوراً وہ تکلیف دماغ تک پہنچی, اور دماغ نے فوراً آرڈر کیا ہاتھ کو, اور ہاتھ آدمی فوراً اس جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں تکلیف محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ اتنا ایسے سیکنڈوں کے اندر یہ سارے کا سارا ہو بھی جاتا ہے, پیغام پہنچ بھی گیا, سمجھ بھی لیا اس نے, اور پھر آگے مزید اس نے احکامات جاری بھی کر دیے انسانی دماغ نے. یہ سب کا سب جو ہے, یہ آدمی اگر غور کرے نا تو یہ سب بتا رہا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہم جو ساری چیزیں جو ہے نا وہ دماغ تک جاتی ہیں, وہ ابھی تو روبوٹ بھی بن رہے ہیں. ہاں جی. اچھا, لکھا گیا کہ روبوٹ جو ہے نا جس نے بنایا, ایک سائنسدان کا لکھا گیا تھا کہ کہتا ہے کہ میں نے جب روبوٹ بنایا تو اس کے ہاتھ نے, جب میں نے اس کو کام کرنے کا حکم دیا یا جو بھی آرڈر کا انہوں نے کیا, تو کہتا ہے کہ میں اس انسانی ہاتھ کی طرح اس کا ہاتھ نہ بنا سکا. وہ ایک چیز پکڑتا ہے, اگر اس کو اس کے ساتھ کاغذ پکڑنے کو کہا جائے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا, وہ کاغذ پکڑے گا. اگر کاغذ کو پکڑنے کا, یہ پین کو پکڑنے کا کہا گیا تو وہ پین پکڑے گا, ایک کام کر سکے گا. پھر یہ کہ کہتا ہے کہ میں نے جب ہاتھ کو قریب, یعنی روبوٹ کا ہاتھ بنانا شروع کیا, اور جب اس کے قریب ہوتا چلا گیا, ابھی تو ہم اس طرف تو پہنچ ہی نہیں سکیں گے, لیکن جب ہاتھ کے اس طرف قریب پہنچتا چلا گیا روبوٹ کے ہاتھ بنانے میں, تو پھر مجھے انسانی ہاتھ کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی. یہ اس کو اللہ نے کیسی طاقت دی ہے. یعنی اس سے ہم لکھ بھی سکتے ہیں, یعنی وہ ایک ہی ہاتھ سے کام کر رہا ہے, پھر اس سے اٹھا بھی رہا ہے, پھر اس سے 10 کلو کی چیز بھی اٹھا رہا ہے, تو 25 کلو کی چیز بھی اٹھا رہا ہے. یعنی جیسا انسان جو چاہ رہا ہے اس کا ہاتھ اسی اعتبار سے وہ کام کر رہا ہے, سمٹ بھی رہا ہے, پھیل بھی رہا ہے, چیزوں کو اٹھا بھی رہا ہے, کلوز بھی ہو رہا ہے, ہلکی چیزیں بھی, وزنی چیزیں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے دماغ میں رکھا ہے, جو وہ چاہ رہا ہے, انسان کو اس کے اعضاء کو ایسا تابع کر دیا ہے کہ وہ اس کے موافق جو ہے وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر یہ کہ دل جو ہے نا, دل وہ 70 سے لے کر 100 مرتبہ تک جو ہے نا وہ دھڑکتا ہے 1 منٹ میں نا جی. اب کہا کہ جب وہ ورزش کر رہا ہوتا ہے نا, تو دل کو بولنا نہیں پڑتا کہ بھائی میں ورزش کر رہا ہوں, ابھی تھکن زیادہ لگے گی, آپ کو دھڑکنا زیادہ ہے. ایسا نہیں ہوتا, وہ اپنی رفتار خود ہی بڑھا دیتا ہے. اگر وہ اپنی رفتار نہ بڑھائے تو آکسیجن کی کمی ہو جائے اور دیگر چیزوں کی کمی ہو جائے تو انسان کو جو ہے اور تکلیفات محسوس ہوں. لیکن وہ خود سے, یعنی آپ نے کہا نا کہ وہ اتنا بہترین اور اتنا فوری نظام, دنیا کا کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے, دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جو اتنا فوری نظام دے سکتا ہے. کہ آپ نے جیسے کہا کہ ہاتھ جب اس کو اٹھانا چاہا تو اب یہ اس ہاتھ نے تو اٹھایا ہے, لیکن اس ہاتھ نے, یہ دماغ نے کہا کہ اس کو اٹھائیں تو اس نے اٹھایا. اب وہ اتنی فوری اس نے ساری چیزیں کر لی اور اس کو حکم دے دیا, اس نے بھی جو نا تابع ہو کر ہاتھ اٹھا لیا. اچھا, جو ہمارے جسم کے خلیات ہوتے ہیں, اس میں نے ایک جگہ پڑھا کہ وہ جو ہے نا, جو کچھ جسم کو ضرر پہنچانے والے ہوتے ہیں نا, وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اچھا, آنکھوں کے پاس جو خلیات ہوتے ہیں نا, وہ ضرر پہنچانے والے جب ختم ہوتے ہیں نا تو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑتے, کیونکہ اس کی جگہ کی فیلنگ جو ہے نا ہو نہیں سکتی. لیکن جسم کے دیگر اعضاء میں جب کوئی خلیہ ضرر پہنچانے والا ہو جاتا ہے نا, تو دوسرا خلیہ اس کو مار دیتا ہے خود ہی, اور جب مار کر اس کو جو ہے نا اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے, خود اس کی فیلنگ کر دیتا ہے, جو جگہ خالی ہوئی نا اس کو بھر دیتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کورونا وائرس کی اور ہر قسم کی زمین آسمان آفات اور بلیات سے بچا کر رکھے. یہ جو ہم امیون سسٹم اور کہتے ہیں نا, یہ سارا ہمارا اندر کا نظام وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اب وہ خدا نہ خواستہ کسی کو کورونا کے وائرس آ بھی رہے ہوں گے, لیکن وہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے نا وہ اندر سے اس کو روک رہا ہوگا کہ بھائی نہیں, یہاں اندر آنے کی اجازت نہیں ہے,
واہ، تو اللہ ہم سب کو بچا کر رکھے. تو آمین. اگر ہم اپنے وفی انفسکم افلا تبصرون، اے اے، ہیں؟ سبحان یعنی انسان اپنی ذات سبحان میں اپنے وجود میں غور کرے. انسان عالم صغیر ہے، بالکل واقعی عالم صغیر ہے، ایسے ہی ایسے کہ اس کی یعنی اس کے سارے اعضاء پر اگر ہم بات کرنے جائیں تو شاید ہر عضو پر ایک ایک سلسلہ اور کئی کئی گھنٹوں تک بات ہو سکتی ہے. کہ دل کی بات کریں تو جگر کی بات ایک کریں. ایک عضو پر پوری کتابیں آپ دیکھیں. صرف آنکھ پر سینکڑوں سال پہلے جو ہے وہ اس قدر تحقیق ہوئی کہ زخیم کتاب جو ہے وہ لکھ دی گئی آنکھ کی ساخت پر، اور آج تک وہی تحقیقات جو ہے وہ باقی ہیں جو اس زمانے کے اندر اطباء نے لکھی. اسی طرح کان پر، دیگر اور چیزوں پر. اب تو یوں کہہ لیں کہ یہ علم روز بروز ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور انسان کے لیے وہ چیزیں کھلتی چلی جا رہی ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسانی دل کے متعلق، قلب کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، ٹکڑا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر وہ درست رہے تو سارا بدن درست رہتا ہے. اگر ظاہری الفاظ کو دیکھا جائے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سینکڑوں سال پہلے جو ہے اس بات کی بشارت ارشاد فرما دی تھی کہ ظاہری الفاظ کو اگر دیکھا جائے، اگرچہ اس کی شروحات جو ہے وہ بیان کی جاتی ہیں کہ انسان کا اگر دل خراب ہوتا ہے، ظاہری طور پر اس کا نظام خراب ہوا ہے، وہ جو خون جو ہے مختلف اعضاء کی طرف بھیج رہا تھا وہ نظام خراب ہو جائے تو انسانی جسم برباد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک والی صورت بن جاتی ہے، آدمی موت کے گھاٹ جو ہے وہ اتر جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دل کی اہمیت کو بیان فرمایا. تو اسی طرح یہ اگر آدمی غور کرے تو دل کی مثال جو ہے وہ ایک بادشاہ کی سی ہے جو پورے کے پورے انسانی نظام کو چلا رہا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اعضاء کے اندر ایسی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ انہیں ایسا شعور عطا فرمایا ہے. انسان ایک غذا کھاتا ہے لیکن وہ تقسیم کیسے ہوتی ہے انسانی جسم کے اندر جا کر. کچھ حصہ وہ ہے کہ جو خون بن رہا ہے اس نے کس طرف جانا ہے. اچھا، ان میں سے ہر ایک کی سمت مقرر ہے. اگر کبھی وہ مخالف سمت میں جاتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے، سانس کی نالی میں اگر کھانے کا خوراک کا ایک ذرہ بھی چلا جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے، اس کی حالت و کیفیت کیسی ہو جاتی ہے. اور اگر وہ اپنی سمت میں جا رہا ہے جہاں اس نے جانا ہے، آپ دیکھیے خون کے لیے اعضاء علیحدہ، پھر جو فالتو جسم کے اندر چیزیں بچ گئی ہیں ان کے لیے رستے جدا، ان کے لیے جو ہے وہ اعضاء جدا. اسی طرح چکنائی ہے اس کے لیے علیحدہ چیزیں، خون جس نے بننا ہے، جزو بدن بننا ہے اس کے لیے اعضاء علیحدہ. چیز ایک ہے، سیب ایک کھایا ہے بندے نے لیکن اس کے اندر سے آدمی کو توانائی مل رہی ہے، خون نے دل کی طرف جانا ہے، دیگر جو فالتو چیزیں ہیں انہوں نے باہر کی طرف آنا ہے. یعنی پورے کا پورا ایک نظام ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دل کے ساتھ وابستہ کیا ہے. جب آدمی اس پر غور کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بغیر کسی میری عبادت، بغیر کسی عوض کے محض اپنے فضل سے اتنا کچھ عطا کیا ہے. اور جب کبھی یہ نظام جو ہے درم برم ہوتا ہے، آپ دیکھیے صرف بندے کا سانس میں تھوڑا سا پرابلم ہو جائے نا اور اس کو وینٹیلیٹر پر ڈال دیا جائے تو پھر اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سانس جو میرا مالک، میرا خالق مجھے بغیر کسی خرچ کے، بغیر کسی پیسے کے میرے ولادت سے لے کر اور آج تک عطا فرماتا رہا ہے، یہ چند گھنٹے یا چند دنوں کے اندر مجھے کتنی خطیر اور بڑی رقم خرچ کرنا پڑ گئی ہے اس کے لیے. اور وہ بھی اس انداز میں آ نہیں رہا ہوتا جو مالک و خالق نے سسٹم لگا رکھا تھا. یہ زبان پر ذائقہ ہوتا ہے. جی، آنکھ ہماری جو ہے نا یہ بند ہوتی ہے کھلتی ہے. ایک جگہ لکھا تھا ایک صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی آنکھ کے اوپر کا پردہ کٹ گیا. اللہ کہنے لگے 1-2 گھنٹے گزرے تو آنکھ پر مٹی جم جائے. عام آدمی بھی محسوس نہیں کر سکتا کہ ہوا میں کتنے باریک باریک ذرات مٹی کی شکل میں ہوتے ہیں جو جمتے رہتے ہیں. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز رکھیں تو تھوڑی دیر کے بعد اس پر گرد جم جاتی ہے. ہماری آنکھ کے اوپر اللہ پاک نے پردہ بنا دیے. یہ بند ہوتا ہے اور کھلتا ہے. بند کریں، کھول دیجئے. اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی اندر سے خارج ہوتا ہے تو پانی کے ساتھ جیسے کسی چیز کو جھاڑو لگاتے ہیں نا، یہ اس طرح جھاڑو کا انتظام ہو رہا ہے. یہ بند ہوتا ہے، کھلتا ہے، جھاڑو چل رہا ہوتا ہے. جب اس کی آنکھ کے اوپر والا گوشت کا پردہ کٹ گیا تو آنکھ ہر وقت بالکل کھلی رہتی تھی. اللہ اکبر. مصیبت یہ بنی کہ ہوا میں معلق ذرات کی وجہ سے آنکھ پر مٹی کی تہ آ جاتی تو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے پانی سے دھونا پڑتا. وہ کہتا ہے پھر مٹی جم جاتی، پھر دھونا پڑتا. دن میں کوئی 50 دفعہ دھونا پڑتا. اور
ایک دن میں 50 دفعہ آنکھ میں پانی ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. لوگ عیادت کرنے آئے تو کہنے لگا آنکھ کا چھوٹا سا پردہ تھا, کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, لیکن انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے, اس کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو رات کو سوتے وقت اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. اس کی شکر گزاری کی ایک صورت تو یہ ہے, اور ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے جیسے بتایا گیا کہ مفت میں ہمیں یہ نعمتیں عطا کر دی ہیں. اللہ ہمیں اس نعمت کا شکر ادا کرنے والا بھی بنائے, اسے بد نظری سے بچائیں, غیر محرم اور حرام دیکھنے سے بچائیں, کیونکہ قیامت کے دن اس نعمت کے حقیقی مالک کے سامنے ہمیں جواب دہ ہونا ہے. اللہ کریم ہم سب کو ان اعضائے جسم کو گناہوں سے بچاتے ہوئے, نیکیاں کرتے ہوئے گزارنے کی, اس سفر کو گزارنے کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارے سلسلے میں کلام بھی شامل کرتے ہیں. موضوع تو اتنا وسیع ہے کہ اس پر اتنا مواد ہے کہ کیا بیان کریں اور کیا چھوڑ دیں. تو آئیے کلام شامل کرتے ہیں. جی حضرت. اللہ 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 اللہ. پوچھا گل سے یہ میں نے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی خو, یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو, یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو, ہنس کے بولا کہ اے طالب رنگ و بو, اللہ 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 اللہ. عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو, صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو. عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو, صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو. جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو, جھوم کر کون سا ذکر کرتا ہے تو, سن کے کرنے لگا دم بدم ذکر ہو. اللہ 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 اللہ. جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو 400. جب کہا میں نے بلبل سے اے خوشگلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو 400. دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو, دیکھ کر گل کسے یاد کرتا ہے تو, وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو میں نے پوچھا یہ پروانے سے دو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو شعلائے نار میں کس کی ہے جستجو شعلائے نار میں کس کی ہے جستجو چلتے چلتے کہا اس نے یا نور ہو اللہ 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 آزمی گرچہ بے حد گناہ گار ہے مجرموں بے عمل ہے خطا کار ہے آزمی گرچہ بے حد گناہ گار ہے مجرموں بے عمل خطا کار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے حق تعالی مگر ایسا غفار ہے اس کی رحمت کا نعرہ ہے لا تقنطوا اللہ 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 واہ واہ سبحان اللہ. یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب ہیں اور سیرت مصطفیٰ اور دیگر کتابیں ان کی مکتبۃ المدینہ نے بھی شائع کی ہیں. تو یہ پڑھ رہے تھے تو میں غور کر رہا تھا کہ اگر ہمارے اعضائے جسمانی کو زبان دی جاتی اور وہ جگر سے پوچھا جاتا کہ تو خون کیوں صاف کرتی ہے تو وہ بھی جیسے انہوں نے کہا بلبل سے پوچھا اور ایسے تصوراتی انہوں نے وہ باتیں کی ہیں عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے کہ بلبل سے پوچھا پھر اسی طرح اور کیا سنبل سے پوچھا پروانے سے پوچھا کہ تو کیوں جلتا ہے تو اس نے کہا کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہا ہے. تو ہمارے اعضائے جسمانی کو بھی یعنی اگر قوت گویائی ہوتی اور اس سے بھی پوچھا جاتا کہ بھائی تو حرکت کیوں کرتا ہے تو کہا مجھے رب کو پانا ہے. آنکھ کو کہا جاتا کہ دیکھتی کیوں ہے تو کہ مجھے رب کو پانا ہے مجھے رب کا دیدار کرنا ہے جنت میں. کاش کہ ہم ایسے ہو جائیں. سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں ایک شخص کو دنیا کی دولت سے بہت نوازا گیا اور پھر سب کچھ جاتا رہا تو وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرنے لگا یہاں تک کہ اس کے پاس بچھانے کے لیے صرف ایک چٹائی رہ گئی مگر وہ پھر بھی اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہا. ایک دوسرے مالدار شخص نے چٹائی والے سے کہا اب تم کس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میں ساری دنیا کی دولت بھی دے دوں تو وہ نعمتیں مجھے نہ ملیں. اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ جواب دیا کیا تم اپنی آنکھ زبان ہاتھوں اور پاؤں کو نہیں دیکھتے کہ یہ بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. معلوم ہوا کہ شکر صرف مال و دولت اور خوشیوں کے ملنے پر نہیں کیا جاتا بلکہ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ بعض ایسی چیزیں اللہ کی ان نعمتوں کے شکر کی طرف ہماری توجہ تک نہیں ہوتی. حالانکہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کوئی اندھے سے پوچھے, زبان کتنی نعمت ہے بڑی یہ کوئی گونگے سے پوچھے. ہمارا پورا جسم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا مرکز ہے. حتیٰ کہ ہمارے منہ میں جو تھوک بنتا ہے نا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم گندگی سمجھتے ہیں. اس کی اہمیت بندہ اس سے پوچھے جس کے منہ میں تھوک ضرورت سے کم بنتا ہے. جس کے منہ میں ضرورت سے کم بنتا ہے
جسمانی اعضاء کا شکر صرف یہی نہیں کہ بندہ زبان سے یہ کہہ دے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ ان کا شکر اس طرح ادا کرنا چاہیے کہ ان اعضاء جسمانی کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، گناہوں سے بچا کر رکھیں گے تو انشاءاللہ رب کی معرفت کی طرف بڑھیں گے، رب کی محبت کی طرف بڑھیں گے، اور یہی ہمارے سلسلے کا مقصد ہوا کرتا ہے۔ کیا کہیں گے عدنان بھائی کہ اللہ پاک کی اتنی عظیم الشان نعمتوں کا استعمال کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ نعمتوں کے شکر کے تحت جو ہے وہ صوفیہ کرام نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر یہ بھی ہے کہ جو نعمتیں اس خالق و مالک نے عطا فرمائی ہیں انہیں اس کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، صرف نہ کرنا، یہ بھی اس نعمت کا شکر ہے۔ اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہاتھ ہے، جسم ہے ہمارا، آنکھیں ہیں ہماری، تو یہ اس لیے نہیں ہے، ہاتھ اس لیے نہیں ہے کہ آدمی ان سے گناہ کرے اور اس طرح کی جو چیزیں، یہ قرآن کو اٹھانے کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ کعبۃ اللہ المشرفہ کا غلاف تھامنے کے لیے ہیں، یہ استلام کرنے کے لیے ہیں، نیکیاں کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہی کہ جو اس کی نعمتوں کا حقیقی شکر ہے کہ ہم جو اس نے نعمتیں عطا کی ہیں ان سے اللہ کی ناراضی کو مول نہ لیں، معاذ اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر ایک اور تعریف جو بیان کی گئی ہے شکر کی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا خالق اور تیرا مالک تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے اس نے منع کیا ہے، جہاں جانے سے منع کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی بے نیازی کی طرف بھی بندے کو نظر کرنی چاہیے کہ جو خالق، جو مالک، جس نے مجھے زندگی عطا فرمائی ہے، سب کا سب اتنا جو ہے وہ فی احسن تقویم کا مظہر بنایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فعد لک بنا کر اور پھر اسے کتنا خوبصورت ہر ایک چیز کو تناسب کے اندر، آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسانی جسم کی کوئی ایک ہڈی بہت بڑی ہے، کان چاہتا تو بڑے بنا سکتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن اس نے جیسا بنایا ہے خوبصورت ترین انسان کو بنایا ہے۔ پھر بندہ اس پر اللہ کریم کا شکر ادا کرے اور اس کی بے نیازی سے بھی ڈرے کہ اگر میں اس کی نافرمانیوں میں اس کی دی ہوئی چیزوں کو خرچ کروں گا، کہیں وہ بے نیاز مجھے ان سے محروم نہ فرما دے۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، ہماری یہ جو آنکھیں ہیں نا، ایک وظیفہ ہے، ایک عمل ہے، وہ اس سے کبھی بھی ہماری آنکھیں نہ دکھیں۔ وہ آپ کو بتاؤں، سنیے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص مؤذن کو اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ کہتا سن کر یہ کہے اور اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی وہ اندھا ہوگا، نہ ہی کبھی اس کی آنکھیں دکھیں گی۔ وہ کہنا کیا ہے؟ مرحبم بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ، مرحبم بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبد اللہ۔ یہ ایک بار کہنا ہے۔ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو یہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگائے اور یہ پڑھے جو میں نے پڑھ کر سنایا۔ انشاءاللہ اس کی برکت یہ رہے گی کہ آنکھیں کبھی بھی نہیں دکھیں گی۔ تو آئیے اس وظیفے کو بھی اپنا معمول بنانے کا ذہن بنائیں۔ ہم دن و رات میں 5 وقت کی اذان سنتے ہیں، مؤذن کے اشہد ان محمد رسول اللہ کو ہر اذان میں 2 بار سنتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا ہی شان ہے، کائنات کا سب سے عظیم انسان اور اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے سوچا تھا آخر میں کچھ وہ امیر علیہ سنت کے نعرے ہیں وہ انشاءاللہ ہم مل کر لگا لیں گے جو آخری نبی کے تعلق سے ہیں، تو یوں انشاءاللہ ہمارے دلوں میں بھی ہم اپنے جسم کے جو اعضاء ہیں اس میں غور و فکر کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے رب کی محبت کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں۔ تو محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ان کی صفات ہیں، جو ان کی خاصیتیں ہیں، جو اللہ پاک نے انہیں اعزازات عطا فرمائے ہیں، ان اعزازات کے ساتھ محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی قریب ہو جائیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ جی
محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمینہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ اللہ کریم ہم سب کو اسی عقیدے کے ساتھ زندگی نصیب فرمائے اور اسی عقیدے کے ساتھ موت نصیب فرمائے، آمین۔ حشر میں محبوب علیہ السلام کے جھنڈے تلے سایہ نصیب کرے، محبوب کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے اور محبوب کی شفاعت کے صدقے بلا حساب داخل جنت ہو جائیں۔ ہمارے والدین کے حق میں، ہمارے پیر و مرشد کے حق میں، ہماری آل اولاد کے حق میں یہ ساری دعائیں رب کریم قبول فرمائے اور اپنی محبت سے ایسی سرشاری عطا فرما دے کہ ہم گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا